مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہم یسوع مسیح میں ہمیں قائم کس طرح رہنا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور بائبل ایسا بھی بیان کرتی ہے کہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے۔ دونوں پہلوؤں کو ہم نے بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ جو مصنف یہ لکھ رہا ہے کہ جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہماری امیجینیشن کیسی ہے، ہماری سوچ کیسی ہے؟ اب یہ جو مصنف لکھ رہے ہیں، عبرانیوں کا مصنف پولس رسول نے بہت سارے خط لکھے، اور اس میں لکھا کہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے۔ کیا ہم خدا سے دشمنی رکھتے ہیں؟ کیا جو خدا فرما رہا ہے کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے؟ کیا خدا نے کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں میں اس کو دوں گا جو میرے حکموں کو فالو کرے گا؟ اس بات کو ہم نے بڑے غور سے سمجھنا ہے، اپنے دماغ پر تھوڑا سا زور دینا ہے، اپنی سوچوں پر تھوڑا سا زور دینا ہے۔ دنیا کہاں ہے؟ دنیا بھیجا خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے، اور اگر ہم اس کے باوجود بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے اور انہی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں جن سے ہوا نے محبت کی، آدم نے محبت کی، کون سی چیز؟ وہی بدی کا پھل، وہی بدی سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر بدی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، دنیا کی باتوں سے محبت رکھتے ہیں، دنیا کی چمک دمک سے محبت رکھتے ہیں۔ اور یسوع مسیح اسی لیے آئے کہ وہ ہمیں چھڑائے، ان چیزوں سے چھٹکارا دلائے، اسی لیے آئے۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب باغ عدن میں بزرگ آدم اور ہوا کو بنایا گیا، تو اگر ہم گوگل پر سرچ ماریں تو باغ عدن میں تقریباً 250 پھل تھے۔ آج دنیا میں 250 پھل ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت باغ عدن میں بھی 250 پھل ہوتے ہوں۔ اگر 250 پھل تھے تو ڈیلی اگر ایک پھل بھی آدم اور ہوا کھاتے تو آخری پھل تک پہنچنے کے لیے ان کو 7.5 سال لگ جاتے، تقریباً اتنا مدت بن جاتی ہے کہ 7.5 سال لگ جاتے پہلے پھل سے لے کر آخری پھل تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس درمیان خدا نے ایک ہی پھل کی بابت کہا کہ تم نے بس اسی کو نہیں کھانا ہے، بقایا سب اجازت دی، لیکن اس کے باوجود جس کو خدا نے منع کیا انہوں نے وہی چوائس کی اپنی لائف کے لیے کہ ہم یہی کھائیں گے، اور وہ دونوں گڑھے میں گر گئے۔ اور آج ہماری چوائس یہی ہے کہ ہم اسی چیز کو اپنے اندر لیتے ہیں جس کو خدا نے منع کیا ہے، جس کو یسوع مسیح نے منع کیا ہے۔ اگر یسوع مسیح نے کہا ہے کہ حرام کاری نہ کرو تو ہم حرام کاری کرتے ہیں۔ اگر یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو جب تک ہم جھوٹ نہ بول لیں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے، یہی جو مصنف لکھ کر گئے یہی فرق ہے کہ دنیا کی باتیں، دنیا کے سے کام، جو دنیا کے کاموں کو ہم بڑے دب دبا کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے اثر و سلوک کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ایسے کاموں سے خدا نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا جس طرح میرا بندہ موسیٰ حلیم تھا، جس طرح اور خدا کے مقدس حلیم تھے، ایلیاہ حلیم تھا، آپ کو بھی حلیم بننے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ کیا جس طرح میرے ممسوح آئے ان کو ایک نمونہ سمجھو، وہ ایک نمونہ بن کے گئے۔ یسوع مسیح سب سے بڑا نمونہ تھے، جو خدا کا بیٹا تھا وہ دنیا میں سب سے بڑا نمونہ تھا، اور جب تک کوئی قوم، کوئی قبیلہ اس کا اقرار نہیں کرے گی وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ بائبل یہ ہم پر واضح کرتی ہے، یہ بائبل یہ بیان کرتی ہے۔ اور سچائی کو بیان کرنا جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں ان کا فرض ہے کہ سچائی کو بیان کرے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں آیتوں کو جوڑیں اور سمجھیں
کہ یہ آیتیں بیان کیا کر رہی ہیں۔ ایک طرف تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ اگر آپ ایمان نہیں لاتے تو آپ دنیا کے ہیں۔ اور دوسرا مصنف لکھ رہا ہے کہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے۔ ایک طرف یسوع مسیح آپ کو نکال رہے ہیں اس کیچڑ سے، اس دلدل سے، اور آپ اس کے باوجود وہاں دھسے جا رہے ہیں، گھسے جا رہے ہیں اس دلدل میں۔ تو ہم نے اس دلدل میں نہیں جانا ہے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ اے استاد، اے ہمارے آقا، کیا ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، اپنے بزنس کاروبار، سب کچھ چھوڑ دیے اور ہم تیرے پیچھے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ ہر انسان اس لالچ میں ہے کہ ہمیں کیا ملے گا۔ اگر ہم کسی کا کام کرتے تو ہم پہلے اس سے پوچھتے کہ ہمیں کیا ملے گا۔ اور یہاں شاگرد اپنے استاد سے، اپنے آقا سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ اے خداوند، ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے صادر فرمایا کہ جو کچھ تم یہاں چھوڑ رہے ہو تمہیں 100 گنا ملے گا، یہاں بھی اور آسمان پر بھی، یعنی دونوں جگہوں پر۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے راست بازی، ایمانداری، دیانتداری پر اپنا فوکس رکھتے ہیں، اپنا دھیان رکھتے ہیں، اپنی سوچوں کو اچھی چیزوں پر مقروض کرتے ہیں، تو یقیناً یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک بھی چیز کی آپ کو گھاٹا نہیں ہوگا، ہر چیز اویلیبل ہوگی۔ کون دے گا؟ خدا دے گا۔ پہلے آپ پوری طرح اس کے معیار پر تو اتریں۔ آپ جانتے ہیں جب ایپل کمپنی یا نوکیا کمپنی یا سامسنگ کسی موبائل کو لانچ کرتی ہے تو وہ ایسے نہیں کر دیتی، اس کی پوری چیکنگ ہوتی ہے، اس کو پورا ہر مشین میں ڈالا جاتا ہے، اس کی آواز، اس کی بیل، ہر چیز کو رکھا جاتا ہے دھیان میں۔ اسی طرح انسان ہے، خدا بھی آپ کو پوری طرح مشین میں ڈال کر چیک کرتا ہے۔ اگر آپ پاس ہو گئے تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، اور اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ مقدس موسیٰ کی جو باڈی تھی اس کی خاطر میکائیل نے ابلیس سے بحث و تکرار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقدس باڈی تھی، اور مقدس لوگوں کے لیے اس کے فرشتے، اس کے دوت لڑتے ہیں۔ آپ کے لیے اس کے دوت تمہاری جنگ لڑیں گے اگر آپ اس کو فالوور ہیں، آپ اس کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں۔ بے شک آج آپ تکلیف میں ہو سکتے ہیں، یسوع مسیح کی خاطر لعن طعن کو سہنا، یہی تو اصلی زندگی ہے۔ آپ ایماندار ہوں اور لوگ آپ کو ٹھٹھوں میں اڑائے، یہی تو اصلی زندگی ہے۔ یہ نہیں ہے اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں بھی 100 گنا ملے گا اور اوپر بھی 100 گنا ملے گا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ یسوع مسیح فرما کیا رہے ہیں، اگر ہم ان دونوں آیتوں کو جوڑیں کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں، دنیا سے محبت، ان سب کو ہم اکٹھا کریں، سارا بائبل مقدس میں جتنا ہی مواد ہے، اس مواد کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس بات کو، ہم آگے نہیں چل سکتے، کیونکہ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو ایک جگہ پر ہی اڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، اور اڑ جانا اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں نشان کی طرف دوڑنا ہے۔ اگر ہم نشان تک پہنچ گئے تو یقین کریں ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی لائف بھی آپ کی ہوگی، اور آپ کو بڑا آنر دیا جائے گا۔ بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ پورب پچھم سے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، لیکن جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ وہ تھوڑا سا خمیر آپ کے پورے گندے ہوئے آٹے کو خراب کر سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، ہر قدم آپ نے سوچ سمجھ کر رکھنا ہے، پھونک کر رکھنا ہے، کیونکہ وقت آخری ہے، وقت اخیری ہے۔ کیونکہ جب پولس رسول منادی کرتا تھا تب بھی وہ بولتا تھا کہ یہ آخری وقت ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی آخری وقت ہے۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، ہم نے اس بات کو اپنے اندر مینیٹیٹ کرنا ہے
کہ ہم نے چلنا کس طرح ہے، ہماری چال ڈال درست ہونی چاہیے، ہماری چال میں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، نہ ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنیں گے تو خدا بھی ہمیں ٹھوکر نہیں کھانے دے گا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے بیٹیاں ٹھوکر کھائیں۔ اگر آپ پورے دل سے، پوری روح سے، پوری جان سے اس کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، آپ کو ٹھوکر نہیں کھانے دے گا۔ میری عزیزو، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں رکھنی۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تھا، اگر ہم اس کی طرف آئیں گے تو پھر ہم ایماندار ٹھہریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کے بیٹے کو چھوڑ دیں، یسوع مسیح کو چھوڑ دیں اور دنیا سے ہی محبت رکھیں، وہی کام کریں جن کے خلاف بائبل کہتی ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ اگر ہم وہی کاموں کو سر انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری طرح مسیحیت میں نہیں ہیں۔ ہم نے پوری طرح مسیحیت میں آنا ہے، اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے، یہاں بھی اور آسمان کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بڑے دھیان سے پڑھا کریں، ہر الفاظ کو، تلفظ کو بڑے غور و فکر سے اس کو سمجھا کریں، سوچا کریں۔ اگر ہماری سمجھ میں نہ کچھ آئے تو ہم ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، اور جب ہم اس پر کوشش کریں گے تو خدا کا پاک روح یقیناً وہ ہمارا اچھا ٹیچر ہے، ہمارا اچھا استاد ہے، وہ ہمیں سمجھائے گا۔ خداوند اس سرمن کے وسیلہ سے، اس میسج کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور جاتے جاتے ہم وہی آپ سے بات کہیں گے کہ جب آپ اس سرمن کو سنتے ہیں، جتنے بھی نئے ویور ہمیں واچ کرتے ہیں، جب وہ اس ویڈیو کو دیکھیں، میسج کو سنیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ ڈیلی بلا ناگہ صبح سویرے خدا کے کلام کو سنیں اور برکت پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔